بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے 7ویں پارے میں سورۃ مائدہ کے آخری 6 رکوع یعنی رکوع 11 سے 16 اور سورۃ انعام کے ابتدائی 13 رکوع شامل ہیں۔ اس سے پہلے 6 پارے کے آخری آیات میں بتایا گیا تھا کہ جو حقیقی نصارہ ہیں وہ اپنے دلوں میں مسلمانوں کے لیے قدر نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور اب 7ویں پارے کے شروع میں بھی بعض نصارہ کا ہی ذکر ہے جو قرآن سن کر اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پاتے اور بے اختیار ان کی آنکھیں چھلکنے لگتی ہیں۔ سورۃ مائدہ کے 11ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ نے لعنت کی ہے۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کرنے والے تھے اور دوسروں کو بھی برائیوں سے نہیں روکتے تھے۔ مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا کہ یہودی اور مشرکین تم سے دشمنی میں بہت سخت ہیں، اس کے برعکس عیسائی تم پر نرمی کا معاملہ رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں ایسے خدا ترس لوگ بھی ہیں جو تکبر نہیں کرتے، اور جب وہ قرآن کی آیت سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور وہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ حق ہے اور ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ نے ان کے لیے جنت میں لازوال نعمتوں کی بشارت عطا فرمائی۔ 12ویں رکوع میں عیسائیوں کی رہبانیت سے روکا گیا ہے۔ انہیں آگاہ کیا گیا کہ جس طرح حرام کو حلال کرنا درست نہیں، اسی طرح اللہ کی حلال کردہ نعمتوں کو حرام کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اس رکوع میں شراب اور جوئے کو شیطان کے گندے کاموں میں شمار کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو ان خباثتوں سے باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ البتہ شراب کی حرمت کا حکم آنے سے پہلے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی جنہوں نے شراب کی حرمت کا حکم آنے سے پہلے شراب پی تھی، اب اگر وہ باز آ جائیں تو سابقہ عمل پر کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ 13ویں رکوع میں وضاحت کی گئی کہ کثرت حق کا معیار نہیں، وہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اور ناپاک شے کی کثرت تمہیں کتنی ہی متاثر کرے۔ 14ویں رکوع میں کثرت سے سوالات کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہوگا، اسے چاہیے کہ خود کو گناہ سے بچائے اور دوسروں کی اصلاح کے لیے بھی حسب استطاعت کوشش کرتا رہے۔ 15ویں رکوع میں حضرت عیسیٰ کو عطا کی گئے معجزے کا بیان ہے۔ ان کے حواریوں کے ایک عجیب مطالبے کا بھی ذکر ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ سے درخواست کی تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے مائدہ نازل فرمائے، یعنی ایسا دسترخوان جس میں کھانے پینے کی مختلف آسمانی نعمتیں سجی ہوں۔ اسی قصے کے حوالے سے اس سورت کا نام مائدہ رکھا گیا ہے۔ 16ویں رکوع میں قیامت کے روز ہونے والے ایک مکالمے کا ذکر ہے۔ اس رکوع میں اپنے چند احسانات گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود ٹھہراؤ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کریں گے، اے اللہ تو پاک ہے، میرے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں تھا۔ پھر عرض کریں گے، میں نے تو ان کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا تھا، اگر انہوں نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے تو آپ کو اختیار ہے کہ چاہے تو سزا دے اور چاہے انہیں معاف فرما دے۔ قیامت کے دن کی منظر کشی اور اللہ کی سلطنت کا تذکرہ پر سورۃ مائدہ کا اختتام ہوتا ہے۔ مائدہ کے بعد پارے میں سورۃ انعام کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت میں 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ سورۃ انعام کے پہلے رکوع میں مشرکین مکہ کو آگاہ کیا گیا کہ وہ حق کو جھٹلا چکے ہیں، لہذا اب ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آ کر رہے گا۔ اس رکوع میں قریش کے اس اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا کہ اللہ نے کسی فرشتے کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا۔ فرمایا گیا کہ اگر اللہ فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا تو اسے بھی انسانی صورت میں بھیجتا، کیونکہ انسانوں کے لیے نمونہ انسان ہی بن سکتا ہے، اور مشرکین کو پھر بھی وہی شبہ لائق ہوتا جس میں وہ اس وقت مبتلا ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ کی بڑائی اس طرح بیان فرمائی گئی ہے کہ ارشاد ہوا، اے نبی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کوئی تکلیف تو اس سے اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے کوئی بھلائی تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ کے رسول عظیم ترین رسول ہونے کے باوجود اللہ کے بندے اور اس کے سامنے عاجز ہیں، معبود نہیں۔ اگر ایسی آیات قرآن میں نہ ہوتی تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدائی
برائی میں شریک کر دیتے ہیں، جیسا یہود اور عیسائیوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ ظلم کیا۔ اس رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے ثبوت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہودی تورات میں بیان شدہ نشانیوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے سگے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ تیسرے رکوع میں بتایا گیا ہے کہ سرداران قریش بظاہر تو غور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا بیان سنتے ہیں، لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے والی قوموں کی داستانیں ہیں۔ وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اصل زندگی بس دنیا ہی کی ہے اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ کاش وہ تصور کرے کہ جب روز قیامت اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ پوچھے گا کہ کیا آخرت کی یہ زندگی حق ہے یا نہیں۔ وہ کہیں گے بالکل حق ہے، لیکن اس وقت حق فائدہ مند نہ ہوگا، انہیں حق کو جھٹلانے کی سزا ضرور ملے گی۔ چوتھے رکوع میں ایک نازک مضمون کا بیان آیا ہے۔ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہماری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے کہ ان کی خواہش کے مطابق معجزہ دکھا، شاید وہ ایمان لے، لیکن اللہ نے سختی سے فرمایا ایسا نہیں کیا جائے گا۔ آج تک کوئی قوم معجزہ دیکھ کر ایمان نہیں لائی۔ جو قوم فرمائشی معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے وہ تو عذاب کے مستحق ہو جاتی ہے۔ معجزہ دکھانا قوم کے لیے نازک معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورتحال میں شدید اذیت سے دوچار تھے۔ مشرکین معجزہ نہ دکھانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور اللہ سختی سے معجزہ دکھانے سے انکار فرما رہا تھا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے فرمایا کہ کائنات کی ہر مخلوق کا ایک منظم گروہ کی صورت میں ساتھ رہنا بھی معجزہ ہے۔ اللہ کی بے شمار قدرت معجزات ہیں جو کائنات میں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ مشرکین انہیں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لا رہے تو وہ معز اس کفر کا جواز پیش کرتے ہیں کہ اگر انہیں فرمائشی معجزہ بھی دکھا دیا جائے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے اور وہ اپنے کفر کا برا انجام دیکھیں گے۔ پانچویں رکوع میں اللہ کی اس سنت کا بیان ہے کہ اس نے جب بھی کسی قوم پر رسول بنا کر بھیجا تو اس کے ساتھ اس قوم پر کوئی آفت بھی نازل فرمائی تاکہ لوگوں کی دلوں میں خدا خوفی اور رقت پیدا ہو اور وہ رسول کی دعوت کی طرف متوجہ ہو۔ بدقسمتی سے قوموں نے آفات سے سبق حاصل نہیں کیا اور بڑے عذاب کا شکار ہوئی۔ رکوع کے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں سے عاجزانہ خطاب ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے اختیار میں اللہ کے خزانے ہیں اور غیب کی خبروں سے واقف ہونا، اور نہ میں نے فرشتے ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی دی ہوئی ہدایت کی پیروی کرتا ہوں۔ اللہ کے عطا کردہ ہدایت کی پیروی کرنے والا کامیاب اور اس سے رخ پھیرنے والا ناکام ہے۔ چھٹے رکوع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ سرداران قریش کے اس مطالبے کو رد کر دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے ان لوگوں کو دور کر دے جو ہمارے غلام ہیں یا پیشے کے اعتبار سے کم تر درجے کا کام رکھنے والے ہیں۔ اللہ کے نظیر ان غلاموں اور محنت کرنے والوں مومنوں کی بڑی قدر ہے اور وہ دن رات اللہ کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں۔ ایسے لوگ تو اس قابل ہیں کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سلامتی کی دعائیں دیں اور بشارت دی کہ اللہ تمہارے حق میں بڑا رحیم ہے۔ اگر تم نے نادانی سے کوئی گناہ کیا تو اس پر توبہ کی تو اللہ اپنے کرم سے تمہیں معاف فرما دے گا۔ ساتویں رکوع میں سرداران قریش کے اس مطالبے کو مسترد کرنے کا حکم دیا گیا جس کے تحت وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سمجھوتے اور مفاہمت کی دعوت دے رہے تھے۔ وہ مفاہمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال تک ہمارے بتوں کی عبادت کریں، پھر ہم 1 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود واحد کی عبادت کریں گے۔ نبی پاک کو حکم دیا گیا کہ وہ مفاہمت کی اس پیشکش کو سختی سے رد کر دیں اور اس رکوع کے آخر میں بیان کیا گیا کہ غیب کا علم صرف اللہ ہی جانتا ہے، خشکی ہو یا سمندر اور کوئی پتا درخت سے نہیں گرتا مگر یہ کہ وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ 8ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ نافرمان قوموں پر اللہ کے عذاب کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ آسمان سے کوئی آفت نازل فرماتا ہے جیسے طوفانی بارشیں، دوسرا یہ کہ زمین سے کوئی تباہی آ جاتی ہے جیسے زلزلہ، تیسری صورت میں اللہ کسی قوم کو گروہ میں تقسیم کر کے آپس میں ٹکرا دیتا ہے۔ اس پر مزید حکم دیا گیا کہ اگر کسی محفل میں اللہ کی آیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو دینی غیرت کا ثبوت یہ ہے کہ وہاں سے فوراً اٹھ جایا جائے۔ 9ویں رکوع میں تدبیر کا ذکر ہے جس کے ذریعے حضرت ابراہیم نے تارا پرستوں، چاند پرستوں،
سورج پرستوں اور توحید کی پہچان کروانے کی کوشش کی۔ انہوں نے ستارہ دیکھ کر کہا یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ڈوب گیا تو کہا جو ڈوب گیا وہ مجھے کیا عروج دے گا، اور جب چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، اور جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا جب تک میرا رب مجھے ہدایت نہ دے دے تو میں صحیح معبود کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ جب سورج کو دیکھا تو کہا کہ ہاں یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ جب سورج بھی ڈوب گیا تو اعلان کیا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ ستاروں اور چاند سورج کو معبود ماننے سے میں اپنا رخ کرتا ہوں اس ہستی کی طرف جو چاند اور سورج کو بنانے والی ہے۔ 10ویں رکوع میں واضح کیا گیا کہ حضرت ابراہیم پر کوئی ایسا دور نہیں گزرا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو رب مان رہے ہوں۔ یہ تو ایک دلیل تھی جو اللہ نے حضرت ابراہیم کو سکھائی تھی تاکہ وہ اپنی قوم کو توحید تک پہنچا دے اور شرک کی گمراہی ان پر واضح کر دے۔ اس رکوع میں کئی انبیاء کے تذکرے کے بعد فرمایا کہ اگر وہ بھی شرک کرتے تو اللہ انہیں ان کی نیکیوں کے اجر سے محروم کر دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی کہ اگر وہ مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کی ناقدری کر رہے ہیں تو اللہ نے ایک اور قوم کے لیے طے کر دیا کہ وہ قرآن کی ناقدری نہیں کریں گے۔ یہ دراصل اہل مدینہ کی خوش نصیبی کی طرف اشارہ ہے۔ 11ویں رکوع میں یہود کا ایک جھوٹ کا تذکرہ ہے۔ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اللہ نے جب کوئی کتاب نازل نہیں کی، ان سے پوچھا گیا کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو حضرت موسیٰ لے کر آئے تھے۔ پہلے وہ کتاب ہدایت تھی اور اب قرآن ہدایت ہے۔ جھوٹ بولنے والوں پر موت کی سختی آئے گی اور موت دینے والے فرشتے کہیں گے کہ آج تم اپنی غلط بیانی اور تکبر کی پاداش میں بھون دینے والے عذاب کا مزہ چکھو جو بیج اور دانے کو پھاڑ کر اس میں سے پودے اور درخت نکالتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو مردہ کرتا ہے۔ اس نے آسمان، سورج، چاند، ستارے بنائے، انسان کو بھی اسی نے تخلیق کیا، بارش برسائی اور اس سے طرح طرح کی نباتات، سبزیاں، پھل پیدا کی۔ بلا شبہ ان قدرتوں میں ایمان لانے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ 13ویں رکوع میں توحید باری تعالیٰ کا بیان ہے اور شرک کی نفی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے بیٹے کیوں کر ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ ان چیزوں سے پاک ہیں۔ واضح دلائل آ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ شرک کر رہے ہیں۔ اہل ایمان کو منع کیا گیا کہ وہ مشرکین کے معبودوں کی توہین نہ کریں ورنہ وہ ضد میں اللہ کی توہین کریں گے۔ مشرکین یہ کی دہانی کرا رہے ہیں کہ ان کی فرمائش کے مطابق معجزہ دکھانے پر وہ ایمان لائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لانے والے۔ اللہ ایسے لوگوں کے دلوں اور نگاہوں پر مہر کر دیتا ہے جن کے سامنے پہلی بار حق آئے اور وہ اسے جان بوجھ کر جھٹلا دے۔ اللہ ہمیں ایسی محرومی سے محفوظ فرمائے، آمین۔